ایمل کا المیہ ثروت نجیب، کابل، افغانستان۔ ایمل وقت کی نبض پر ہاتھ رکھے محبت کی دھڑکنیں سن رہا تھا۔ کبھی دھڑکنوں کی رفتار اس قدر تیز ہو جاتی جیسے دباؤ سے امید کی گرہیں پھٹ جائیں گی اور پھر اس کے پاس محض یادوں کے کچھ نہیں بچے گا، تو کبھی اتنی مدھم کہ لگتا وفا کے جسم سے جان نکل ہی جائے گی، کبھی دھیرے دھیرے معتدل ہو جاتی۔ ایمل جب گاؤں سے شہر آیا تو ہاسٹل کی بے پرواہ زندگی نے اسے اکتا دیا۔ ہر ایک اپنی دنیا میں مگن، اپنا پیالہ، اپنی پلیٹ اور اپنا بستر۔ جہاں صبح اسے قطار میں لگا کر شام تک تھکا کے سلانے کی بجائے مٹر گشتی پر اکساتی، وہیں شامیں سورج کے ڈھلتے ہی نئی جوت لیے ابھر آتی۔ گنجان بازار میں ایک کسمساتی شام کے وقت ایمل نے اسے دیکھا تھا، سنگِ سیاہ کی طرح آبنوسی آنکھیں چمکتی اور باتیں کرتی ہوئی۔ وہ روز سورج ڈھلے شام کے قدموں پر قدم رکھتا، ان آنکھوں کے تعاقب میں آوارہ بھنورے کی طرح ڈالی ڈالی جھول کے واپس آ جاتا، مگر وہ آنکھیں پھر نہ دکھائی دیں۔ کبھی کبھی وہ خود کو کوستا، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں گاؤں سے شہر ان آنکھوں میں بسنے کے لیے آیا تھا، پر کوئی جواب نہ ملتا۔ ایمل کے والد گاؤں میں ذمہ داری کے ساتھ اپنے حجرے کے قریب کھولے گئے ایک اسکول کے مالک تھے۔ اچھی خاصی آمدنی اور خوشحال گھرانے کا سربراہ ہونے کے ناطے اکلوتے بیٹے سے ذمہ داری اٹھانے کے جو خواب باپ نے منسلک کر رکھے تھے، وہی خواب بیٹا بھی دیکھتا تھا۔ لڑکپن کے باوجود سلجھا ہوا، سمجھدار، برف جیسی شفاف رنگت، کتھئی بال، داڑھی، نیلی آبخورے سی نیلی آنکھیں ہیں، آنکھیں جو روشنی میں چمکتی تو ایسا لگتا جیسے سیف الملوک جھیل پر پریاں اتر رہی ہیں۔ روشنی کی ہر ایک پرت ایک عکس چھوڑ جاتی، چنار کی طرح لمبی قامت، ہنستا تو سفید دانت جیسے چن چن کے نفاست سے خدا نے دہن میں رکھ دیے ہوں، جو اس کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے۔ مناسب ناک، اس کی لمبی مخروطی انگلیاں جب دیر تک قلم تھامتی تو ان پر ہلکے نیلے نشان پڑ جاتے۔ خاموش طبع، شعر و شاعری سے شغف تھا، جب بھی وقت ملتا ڈائری پر غنی خان کی نظمیں لکھتا۔ اس کے بستر کی طرف دیوار گلابی، پیلی اور نارنجی اطلاعی چھٹیوں سے اس قدر بھر چکی تھی جیسے زیون رنگوں کی جھالر والا پیپر ہو۔ اس کے باوجود ان چھٹیوں پہ درج بیشتر کام وہ پھر بھی بھول جاتا۔ سائڈ ٹیبل پر مرجھائے ہوئے گلابوں کا گلدان توجہ کا منتظر تھا۔ لانڈری کی ٹوکری میں میلے کپڑوں کا انبار لگا رہتا۔ ہنسی مذاق اور دانشگاہ کے چکر میں ایمل کی زندگی اپنے بھرپور دن دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک واقعے نے اسے گمسم کر دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اداسی کے زینے اترتے اترتے مایوسی کے پائیدان تک آ پہنچا، مگر اداسی نافرمان اولاد کی طرح اس کے نصیب میں ایسے لکھ دی گئی تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے اب پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا۔ اس کا دل ایسے قفس میں قید ہو چکا تھا جس کا دروازہ ہی نہیں تھا۔ ایک نارنجی شام کے چڑھتے سائے میں وہ اسے بزاز کی فروش گاہ کے سامنے کپڑوں کا بھاؤ تاؤ کرتے ملی، سیاہ سوتی چادر میں ڈھکی بیش قیمت مصوری کے فن پارے کی طرح تجسس بڑھاتی۔ نقاب سے جھانکتی سیاہ عقیقی آنکھیں ایمل کی آنکھوں سے ٹکرائیں اور شرما گئیں۔ ایمل کا دل چھاگ اڑاتے پہاڑی دریا کے مانند بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ ایمل نے اپنا فون نمبر ایک چٹ پر لکھا اور اس فن پارے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مڑ کے دیکھا، چٹ زمین کی زینت بنتی ہے یا محبت قبول ہوتی ہے؟ لوگوں کی دھکم پیل میں وہ نگاہیں تک اوجھل ہو چکی تھیں۔ انتظار نزا کے عالم کی طرح جان لیوا ہی تو ہوتا ہے جب انسان یافت اور نایافت کے درمیان امید کی برزخ میں جھولتا ہے۔ ایمل نے مراد پالی، محبت کی آواز پالی۔ اب اس کے دن سنہری اور راتیں سنگل تھیں۔ آواز جس کی سانسیں وہ محبت کی سانسوں سے سن سکتا تھا، آواز جو روز اسے جینے کے لیے زاویوں سے متعارف کرواتی، آواز جو اس سے پوچھتی سرگوشی سے گونج اور گونج سے بازگشت تک ساتھ نبھاؤ گے کیا؟ وہ روز ان سوالوں سے سرشار ہو جاتا۔ ایک ایسی لڑکی جس کی صرف آنکھیں دیکھ کر اس سے محبت کی، اس کی آواز سے، اس کے اخلاق سے، وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس کے اندر تک جھانک کر اسے گداز کر دیا تھا، ورنہ باقی وہ لڑکیاں جو اس کی نظر کرم کی متمنی تھیں، حسن پرست اور پیسے کی دلدادہ تھیں۔ ایمل کے کان میکانی گھنٹی کو ترس گئے، مگر وہ نہ بجی۔ اس کا نمبر کب کا بند ہو چکا تھا، کوئی رابطہ نہیں، مگر وہ خوابوں میں مسلسل آتی، کبھی کسی پینگ پر جھولتی ہوئی جو سفید جھاگ اڑاتے دریا کے اوپر
اور جھکی ٹہنی پہ باندھی گئی تھی۔ اس کے پاؤں دریا کو چھوتے ہی پانی خون آلود ہو جاتا، کبھی کوثر کے اوپر ایسے بھاگتی ہوئی جیسے ہوا میں تیر رہی ہو، تو کبھی دلہن بنی سرخ گلابوں کی سیج پر افسردہ بیٹھی۔ ایک عرصے تک وہ ایسے ملے جلے خواب دیکھ دیکھ کر آبادی ہو چکا تھا، اور دھیرے دھیرے جدائی کا زخم بھرنے کو تھا کہ شب کی آخری پہر ڈائری لکھتے لکھتے نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ فون اٹھا کر وقت دیکھا، رات کے 2 بج چکے تھے۔ فون کی بیٹری آخری درجے کو چھو رہی تھی۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ فون کو چارج کر دے۔ وہ اگلے دن بھر کے کاموں کا خاکہ بناتے بناتے سو گیا۔ اس کی سیلانی روح کسی خواب کے دروازے پہ دستک ہی نہ دے پائی تھی۔ کانی گھنٹی سے وہ بیدار ہوا۔ ہیلو، دھیمی سی آواز ابھری۔ آج رات ملنے آ سکتے ہو؟ ایمل وہ دل نشیں آواز سن کر چونک گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ سوال نہیں ایمل، آ سکتے ہو یا نہیں؟ ایمل نے بھرپور محبت سے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ بولی۔ پتہ لکھو۔ پتہ لکھواتے ہی فون بند، جیسے کسی نے کاٹ دیا ہو۔ ایمل نے دوبارہ اس کا نمبر ڈائل کرنے کے لیے فون آن کرنا چاہا، مگر فون تو بند ہو چکا تھا۔ وہ چلایا۔ چارج ختم۔ اس نے فون چارج پر لگاتے ہی پھر نمبر ڈائل کرنا چاہا، مگر اس کے فون میں ماپارا کے کال کی ہسٹری ہی نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگا، کیا وہ سپنا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے گھر کا پتہ اس کے دماغ پر نقش ہو چکا تھا۔ وہ اسی پتے کو لے کر دن بھر رات ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ انتظار، وہی انتظار جو موت کی علامت ہے، جس کا ہر مرحلہ جان کنی کی طرح تکلیف دے۔ رات گھنے جنگل کی طرح گاڑی ہو چکی تو ایمل نے محبت کا سفر شروع کیا۔ وہ مرکزی بازار سے ہوتا ہوا ڈھلوانی سڑک کے آخری سرے پہ مڑا اور تنگ گلی میں داخل ہوا۔ یہی گلی بتاتی تھی۔ اس نے دائیں بائیں قدیم چوبی گیٹ کی باقیات کو دیکھ کر پہچانتے ہوئے کہا، بالکل یہی گلی ہے، یہی نام تھا، مینا بازار۔ اف! محبت کا احساس اس کے دل کو گداختہ کرتے ہوئے وجود کے ہر مسام سے نمک کال چکا تھا۔ گلی میں روبرو دکانیں اور ان پر بالا خانے، بیشتر دکانیں قدیم اور چوبی دروازوں والی تھیں۔ دکانوں کے چوبی چھجوں پہ بیل بوٹے منقش تھے، جن پر دھوپ کی حدت کو روکنے کے لیے چکیں یا سوتی پردے لٹکائے گئے تھے۔ گلی بامشکل 4 میٹر چوڑی ہوگی۔ گلی کے سرے پر مدھم سٹریٹ لائٹ تھی۔ کہیں کہیں گھروں اور دکانوں کے سامنے لگے 0 واٹ کے ننھے نیلے پیلے نارنجی بلب تاریکی سے جیسے خیر کی جنگ لڑ رہے ہوں۔ اس سے پہلے وہ کبھی اندرون شہر نہیں آیا تھا۔ تنگ گلی سے جڑے بند کوچے اور پتلی گلیاں، لکڑی کے چھجے، منقش چوبارے جو مدھم روشنی سے قدرے نمایاں تھے، دبیس لکڑی کے زنجیروں کڑوں والے دروازے اور ان پر لگی تختیاں، کاشانہ شان، قدیم منزل، آشیانہ علی زادہ، اور تقریباً ہر گھر کے دروازے کے دائیں بائیں سیمٹ کی چوکیاں، بیلوں سے لدی بالکونیاں، کہیں قرینے سے رکھے گملے، چمپا اور چنبیلی، کہیں رات کی رانی سے معطر اطراف۔ وہ جائزہ لیتے ہوئے بڑھ رہا تھا۔ گلی میں بھونکنے والے کتے کسی مخبر کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، جنہیں وہ کھرے کھرے کہتا، ڈانٹتا ٹپٹتا آگے بڑھ رہا تھا۔ خاموشی کتنی جان لیوا اور سنسنی خیز ہوتی ہے۔ رات بھر دوستوں کے ساتھ سڑکیں ناپنا تو اس کا محبوب مشغلہ تھا، مگر موج مستی میں خوابیدہ شہر بھی خوف کے کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتے۔ یقیناً تاریکی سے زیادہ تنہائی خوفناک ہوتی ہے، پر اس شب کا تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ شوق، تجسس اور انجانے خوف کی تکون میں وہ خوف کا زاویہ کم کرنے کے چکر میں گنگنانے لگا۔ پرفیوم کی خوشبو سے معطر بھینی بھینی تازہ گجروں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ قدرے محتاط ہوتے ہوئے اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ ایک کوچے میں نقاب والے کالے برقعے اوڑھے عورتوں کی ایک ٹولی، ہاتھوں میں خریداری کے تھیلے لیے ایک دوسرے سے باتیں کرتی، ہنستی، کھلکھلاتی، اسے نظر انداز کرتی بغلی گلی میں مڑ گئیں۔ ایمل نے آسمان کو دیکھ کر سوچا، آج تو چاند کی بھی شاید آخری راتیں ہیں، کیا پتہ پہلی ہو۔ پر فی الحال چھجوں، چوباروں اور بجلی کے تاروں سے بھری گنجان گلی سے آسمان کی ٹمٹماتی ٹکڑیاں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ ستارے چاند کی آغوش سے محروم تھے۔ دائیں بائیں خالص زنانہ سامان کی دکانیں، وہ دکانیں کے سائن بورڈ پڑھنے لگا، بانو شوز، معراج جیولرز، رنگ محل، تارا کلاتھ، زنانہ ریڈی میڈ گارمنٹس، چوڑی گھر۔ ایک لڑکا ہامتا ہوا اسے ٹکرا گیا۔
ایمل نے مڑ کے دیکھا، اس کے ہاتھ میں گوٹا کناری کا گچھا تھا جو چمک رہا تھا۔ اس وقت سب دکانیں بند۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہیں چور تو نہیں؟ چور اگر تھا بھی تو گوٹا کناری چوری کر کے بھاگے گا کیا؟ یہ سوچ کر اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے تنہائی میں کسی دوسرے وجود کی سنسنی مساموں میں سرایت کرنے لگتی ہے۔ اس نے مڑ کر بازار کو دیکھا۔ بازار کی تنگ گلی میں سکوت کی دریاں بچھی تھیں۔ اس نے اپنے واہمے کو جھٹکا، ٹیلی فون کے کھمبے سے ٹیک لگا کے لمبی سی سانس بھری اور ایک بار پھر چوکنا ہو گیا۔ اسی اسنا بے ترتیب سی کچھ سانسیں الجھی ہوئی اسے سنائی دیں۔ کیا یہ بازگشت تھی؟ نہیں تو۔ جہاں وہ ٹیک لگائے کھڑا تھا، عین اس کے قدموں کے سامنے ایک بوڑھی عورت وہ سیدھا رومال بچھائے بیٹھی تھی، جن پر دھرے جستی سکے اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ اس نے ایمل کو دیکھا اور دوپٹے سے ہاتھ نکال کر ایمل کے سامنے پھیلا دیا۔ ایمل جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اسے چند سکے ملے، ہاتھ خوف سے کانپنے لگا۔ اسے چند سکے ملے جسے نکال کر جب وہ جھک کے رومال پر رکھنے لگا، اس نے دیکھا عورت کا چہرہ نہیں تھا۔ ایمل کا ہاتھ خوف سے کانپنے لگا۔ سکے اس کے ہاتھ سے گر گئے۔ بوڑھی عورت نے رومال کو جھٹکا اور سکے گراتے ہوئے بولی، مجھے میرا چہرہ چاہیے۔ ایمل اس کی بات انسنی کرتا تیز تیز قدم اٹھاتے چلنے لگا۔ پیچھے سے بوڑھی عورت صدائیں لگانے لگی، مجھے میرے بچے تک نہیں پہچانتے اب۔ ایمل نے دوڑ لگا دی۔ آواز مزید تیز ہوگی، چہرہ نہیں تو نہ صحیح آواز اٹھاؤ، ورنہ آج یا کل تم بھی آواز بن جاؤ گے۔ آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ۔ سناٹے میں اس ضعیف عورت کی سسکیاں گونج رہی تھیں، گلے میں دبی سسکیاں، دکھ سے بھری سسکیاں۔ منہ کیوں نہیں کھولتے؟ آواز اٹھاؤ۔ ہائے ہائے، کون آواز اٹھائے گا؟ کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ ایمل داہنی گلی مڑ گیا۔ سسکیوں کی آواز ساکت ہو گئی۔ پسینے قطرے اس کے ماتھے سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اسے سامنے مسجد کے شکستہ مینار نظر آئے تو سکھ کا سانس لیا۔ اس کے پر اسرار خوف کو یقین تھا آصف مسجدوں میں داخل نہیں ہوتے۔ وہ ہانپتے ہوئے دیوار کو پکڑتے مسجد کے قریب پہنچا تو مسجد سے اونچی اونچی آواز میں بچے قرآن کی آیات رٹ رہے تھے۔ کبھی ان کی آواز دھیمی ہو جاتی اور کبھی تیز۔ اس نے متلاشی آنکھوں سے دروازے کو ڈھونڈا۔ ٹوٹے ہوئے مینار اور بوسیدہ سی مسجد، دروازہ ندارد، محض 2 ستون کے درمیان داخلی راستہ تھا۔ شاید اس لیے خدا کا گھر ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھا ہی تھا کہ آوازیں ایک دم رک گئیں۔ مسجد کے ادھڑے فرش پر بجری اور پتھروں پر بیٹھے بچے، جن کے چہرے سے سفید روشنی سپارے سینے سے لگائے منہ اوپر اٹھائے آسمان کو گھور رہے تھے۔ ایمل مسجد کے اندر داخل ہوا۔ دیوار سے لگی ٹوٹیوں کی قطار دیکھ کر پیاس کی شدت کا احساس ہوا۔ وہ لپک کر وہیں بیٹھ گیا۔ ایک نل کھولا، شوں شوں کرتی ہوا نکلی۔ دوسرا نل کھولا اور ہاتھ کا پیالہ نل کے نیچے کرتے ہی پانی پینے کو جھکا کہ ابل کر گرم خون بہنے لگا۔ وہ چیخ مارتے ہوئے پیچھے ہٹا اور گر گیا۔ خون آلود ہاتھوں کو زمین پر ملنے لگا، مگر زمین پہ خون نہیں تھا۔ اس نے بچوں کو پکارا۔ بچے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دائرہ بناتے ہوا میں تیر رہے تھے۔ سامنے نیلی ادھڑی ہوئی کاشیوں سے مزین مسجد کا طول کچھ اور ہی قصہ سنا رہا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا وہ راستہ بھٹک چکا ہے۔ یہ کوئی آسیبی جگہ ہے۔ وہ مسجد سے نکل کر اس کی بیرونی دیوار سے ٹیک لگا کے سر زانوں میں دبائے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ وہ خوف سے بھاگ کر تھک چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ گلی میں نہیں، ایک خوفناک دائرے میں حرکت کر رہا ہے۔ کوئی قدم گھسا کے چل رہا تھا۔ قدموں کی چاپ نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ لمبے لمبے پاؤں اس کے قدموں کو مس کر رہے تھے اور قدموں کا مالک 5.5 فٹ دور ایک بزرگ سفید لباس سفید ٹوپی پہنے ایمل کو گھور رہا تھا۔ بزرگ کے پاؤں اس کے وجود جتنے لمبے تھے۔ ابے نکمے، یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ بزرگ نے درست لہجے میں کہا اور لاٹھی ہوا میں لہراتے ہوئے بجلی کی تاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کم از کم ان کو ہی صاف کر لیا کرو۔ ایمل نے اوپر دیکھا۔ بجلی کے تاروں پہ گوشت کے جلے بھنے ٹکڑے، داڑھیاں، بال، جسمانی اعضاء جو سڑ کے سیاہ ہو چکے تھے ٹنگے ہوئے تھے۔ بزرگ نے ہاتھ لمبا کیا اور وہ لمبا ہوتا گیا، اتنا لمبا کہ بجلی کے تاروں کو چھونے لگا۔ بزرگ لمبے ہاتھوں سے تاروں پہ لٹکی باقیات نوچ کے زمین پر گراتے ہوئے کہنے لگے، تم لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا، روز تاریں صاف کرتا ہوں پھر پھٹ جاتی ہیں۔ اس نے پاؤں سے ایمل کو ٹھوکا اور کہا، جہاں مجاور بن کے مت بیٹھو،
دفع ہو جاؤ یہاں سے، بس تماشا کرنے آ جاتے ہیں۔ احمد وہیں جامد بیٹھا بزرگ کو گھورتا رہا۔ اٹھو، اٹھتے کیوں نہیں؟ بزرگ نے جھلاتے ہوئے کہا، مگر عمل محبود تھا۔ بزرگ بڑبڑایا، زمیں جنبش نہ جنبش گل محمد۔ بزرگ نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اپنا پاؤں سرکا کے رخ بدلا اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ ایمل نے اپنے ساکت وجود کو بزرگ کے جاتے ہی جنبش دی اور سوچا کہ صبح کا انتظار کرنے کی بجائے سویرے کا تعاقب کیا جائے۔ وہ لباس چھاڑتے ایک بار پھر کھڑا ہوا۔ ابھی چند قدم ہی چلا کہ پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر گرے۔ بارش، مگر آسمان تو شیشے کی طرح صاف ہے، پانی کہاں سے گرا؟ وقفے کے بعد پھر سے چھینٹیں اس کے منہ پہ گریں۔ ایک درمیانی عمر کی عورت بالکنی پہ دھلے کپڑے لٹکا رہی تھی۔ ایمل کو دیکھا تک نہیں، وہ کپڑوں کو زور سے جھٹکتی جس سے پانی کے قطرے ہوا میں پھیل جاتے۔ پانی کی چند بوندوں نے اسے تازگی کا احساس دیا۔ نہ جانے کیوں اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ مزید خوفزدہ ہو گیا۔ چند قدم دور ٹرانسفارمر پر 3 لوگ بجلی ٹھیک کرتے دکھائی دیے۔ بظاہر وہ بازار اور گلی کوچے خالی تھے، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا یہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں۔ اکا دکا ہیولے جو اسے دکھائی دیے اس سے کہیں زیادہ عوام ہیں۔ اندیکھے لوگ اس سے ٹکراتے پر نظر نہ آتے۔ وہ ایک کوچے میں داخل ہوا، شاید کوئی راستہ ہو، مگر وہ کوچہ بند تھا۔ وہاں ایمل بآسانی لوگوں کی آوازیں اور شور سن سکتا تھا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے اور کوچے سے نکل آیا۔ اسے گلی میں عجیب پر اسرار سے ہیولے دکھائی دیے۔ ایک آدمی تیزی سے پلٹا اور اس سے ٹکرایا۔ وہ سائے سے ایک انسان بن گیا، خاکی بہت سی جیبوں والی واسکٹ پہنے۔ وہ بار بار اپنے کان سے لگے آلے کو درست کر رہا تھا۔ ہیلو، ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی، ہیلو ہیلو ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ دیکھ رہے ہیں ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیاں جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہیں، سیاسی شخصیات بھی پہنچنے والی ہیں، بہت ہولناک منظر ہے۔ جی جی، ہیلو ہیلو، ابھی شہادتوں کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، بیشتر گھر اور دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ ہیلو ہیلو۔ اس نے کان سے لگے آلے کو درست کیا، ناگوار سا منہ بنا کر ایمل کو ہاتھ سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ ایمل پیچھے ہٹا۔ صحافی نے ہاتھ پھیلا کر کہا، جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایمل نے وہاں دیکھا جس طرف صحافی اشارہ کر رہا تھا۔ ایک عجیب منظر اس کے سامنے آیا تھا۔ عین دوپہر کا وقت جب سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گلی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ بازار خرید و فروخت کرنے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ سامان سے لدی دکانیں، ان کے سامنے رکھے خوانچے پھولوں کے سہروں اور جھنڈیوں سے سجا ہوا۔ اچانک مواد سے بھری ایک گاڑی پوری شدت سے پھٹی۔ اس کے پھٹتے ہی ایک قیامت ٹوٹی۔ عمارتیں آن کی آن میں زمین بوس ہو گئیں۔ مکان اور دکانیں شعلوں کی لپیٹ میں تھے۔ دھوئیں اور آگ سے اٹا گنجان بازار ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ آہو بکا، چیخو پکار، لاشیں، خون، آگ اور بارود میں جلتے بھنتے لوگ، خاکستر ملبہ۔ وہی برقع پوش عورتیں ایمل کو نظر آئیں۔ ان کا ماس برقعے سمیت بھگ سے اڑا اور ہڈیوں کے ذرات ہوا برد ہو گئے۔ انسانوں اور مکانوں سے لپٹی بھڑکتی آگ، ٹوٹتے چھجے، زمین بوس ہوتے ستون، بھاگم دوڑ، ہائے ہائے، انفجار، انتشار و انتظار، نہ جانے کس معجزے کا انتظار۔ اچانک وہ منظر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، پھر ایک سکوت، مکمل سکوت۔ ہو کا عالم، دھوئیں، وہی سنسان گلی، وہی ترسناک راتیں، خون میں مدغم سارا منظر اس کی آنکھوں میں دھند کی طرح اوجھل ہو چکا تھا۔ نہ وہ صحافی تھا، نہ ہی کوئی چیخو پکار۔ اسے لگا ماہ پارہ ایک فریب تھی۔ وہ محبت کو یکسر بھول کر اب بس وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، مگر وہاں سے نکلنا بذات خود ایک آزمائش تھی۔ سامنے روشنی اور مڑتی ہوئی گلی نے اسے امید دی، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا خود کو کوستا آگے بڑھا۔ وہ ہامتا ہوا بڑبڑانے لگا، محبت میرے ذہن کا فطور تھا۔ وہ ایک پرانی طرز کی ڈیوڑی کے سامنے سیمنٹ کی چوکی پر ہاتھ رکھے اپنی سانسیں بحال کرنے رکا کہ ریشمی ہاتھ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ ڈر گئے؟ وہی مترنم آواز ایک بار پھر بہت قریب سے گونجی، حسین سراپا، نازک سی پنکھڑی جیسے گلابی لب، کشادہ پیشانی پر کالی لٹیں بکھری ہوئیں۔
دھان پان سی ایک گڑیا جس کی مشکی کٹورے جیسی آنکھیں اسے محصور کر رہی تھی۔ ماہپارا تم؟ اسے اس لڑکی کا وجود بھی ایک وہمہ سا لگا، مگر وائے محبت، اس نے اس وہمے کو دبوچ لیا۔ اف، چھوڑے مجھے۔ ایمل نے ہاتھ ڈھیلے کر دیے۔ ایک کومل سا احساس ہوا کی طرح اس کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔ کتنی پراسرار مایا نگری ہے یہ، وہ بڑبڑایا۔ کون سی؟ آپ خوفزدہ ہیں؟ ایمل نے جواب دیا۔ نہیں تو۔ ایمل کے سارے خوف اور وہمے بن کر اڑن چھو ہو چکے تھے۔ اگر کچھ حقیقت تھی تو وہ جو سامنے سفید لباس میں جگر جگر کرتی حسینہ، جس کی چاہ میں ایک عرصہ وہ مجنوں بنا رہا، اب مجسم سراپا لیے اس کے سامنے تھی، بے نقاب، بے حجاب۔ دہکتی ہوئی سانسیں اور نوخیز محبت۔ ایمل نے ماہپارا کا ہاتھ تھامنا چاہا کہ اسے دو گھورتی ہوئی آنکھیں زمین پر پڑی دکھائی دیں۔ محبت کی گرم جوشی پہ خدشے کی اوس پڑ گئی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ماہپارا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ یہ آنکھیں میرے بھائی کی ہیں۔ وہ پتھرائی آنکھیں ان کی اور ان میں لڑکتی ہوئی بچھڑے وجود کے ٹکڑوں سے ایسے جا ملی جیسے منتشر پارا یکجا ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھیں ایک مجسم وجود میں ڈھل کر چلتے چلتے گلی میں گم ہو گئیں۔ ماہپارا سسکیاں لینے لگی۔ 6 ماہ پہلے یہاں دھماکے میں یہ سارا علاقہ جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ مسجد، مدرسہ، بازار، گھر اور ان کا سکوت توڑتے لوگ، ان سب کی آہو بکا اکثر رات کے پچھلے پہر سنائی دیتی ہے۔ رات ہوتے ہی یہ علاقہ سنسان ہو جاتا ہے، نہ جانے کیوں۔ لوگ بھی نہ بے بس اور گزرے ہوئے کل سے ڈرتے ہیں، جو پلٹ کر آ نہیں سکتا، جبکہ زندہ افریت کبھی ان کے آستینوں میں، کبھی ان کے محافظوں کی شکل میں قربانی کی کلہاڑی لیے ان کے در پہ ہوتی ہے۔ پھر بھی انہیں ڈر نہیں لگتا۔ وہ آنچل سے اپنے آنسو پہنچنے کے بعد پھر بولی، ایمل، تم نے ابھی المیہ کا عشرِ شیر بھی نہیں دیکھا۔ ایمل کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے اسے مضطرب کرنے لگے۔ ایمل نے ہمت جمع کر کے پوچھا، میں بھٹک گیا ہوں نا؟ وہ بولی، آپ بھٹکائے گئے ہو۔ یہ ایک دم مردہ گلی ہے جہاں سب دم توڑ چکے ہیں۔ ایمل نے لمبی سانس لی اور دیومالائی لڑکی کے گندمی ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا، اور تم؟ وہ مسکرا کر بولی، محبت کبھی دم نہیں توڑتی۔ بوڑھے چوکیدار نے کھمبے کو لاٹھی سے ٹھوکا، گلے میں لٹکی سیٹی بجائی اور لالٹین لیے آگے بڑھتے ہوئے ایمل کے پاس پہنچا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایمل نے ارد گرد دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے وجود کے۔ وقت بری گھڑی کو نگل کر کب کا نکل چکا تھا۔ میں؟ ایمل ہلکلانے لگا۔ چوکیدار نے اشارہ کیا، وہ سامنے مرکزی سڑک ہے، اپنا راستہ ناپو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ اور سنو، سچ کو جھوٹ کہنا، افواہ یا پھر زمین کی قیمت بڑھانے کا تجارتی تلخ، تاکہ یہاں نئی زندگی کا نئے سرے سے آغاز ہو۔ رات تاروں کو بغل میں دبائے تاریکی کی بساط لپیٹے خوف کی تنگ گلی سے نکل رہی تھی۔ سپیدی تاریکی کا سینہ چاک کر کے بیچ سے نکلے پودے کی طرح پھوٹنے کو بے تاب تھی۔ ایک تارا آخری سانسوں پہ جھولتے ہوئے ایمل کی آنکھوں میں ٹمٹما رہا تھا۔